اے خدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بچوں خیریت سے ہو؟ ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے، گر عمل کرو تو زندگی بدل جائے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو
کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، یہ فرمان خدا ہے۔ احمد آباد والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ مدارس کا جو یہ نظام ہے، مکاتب کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، تمام درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اور مدرسہ اشرفیہ میں پڑھنے والے پھول جیسے بچوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں بہت سے وہ لوگ ہیں ان کے یہاں اولادی نہیں ہے، وہ بچوں کے لیے تڑپتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، کتنا علاج کراتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی صحیح قدر کریں، اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ہمارے پاس یہ امانت بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو بچے نیک ہو جاتے ہیں، ماں باپ دیندار ہوتے ہیں نا تو بچے دیندار ہو جاتے ہیں، اور جب ماں باپ نیک نہ ہو تو پھر بچے نیک نہیں بن پاتے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی خراب ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، زمین اچھی ہو لیکن پانی خراب ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر بہت اچھا شاندار ہو لیکن گھر میں دینداری نہ ہو تو پھر نسلیں خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گھر میں دینی ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔
ابھی میں ایک جگہ سفر میں گیا تھا بیجاپور، ایک شخص ملے، کہنے لگے مولانا یہ میری 8 مہینے کی بچی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ اس کو نیک بنائے، بیٹی تو رحمت ہوا کرتی ہے۔ مجھے کہا کہ مولانا اس کو زمین پر بٹھاتے ہیں نا تو یہ سجدہ ہی کرتی رہتی ہے، 8 مہینے کی بچی ہے، اس کو زمین پر بٹھاتے ہیں نا تو یہ سجدہ کرتی رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص بات کیوں سجدہ کرتی ہے؟ کہ مولانا کیا بتاؤں، اس کی ماں بڑی نیک ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ تہجد اشراق چاش اوابین پڑھتی ہے، وہ اپنا زیادہ وقت مصلی پر گزارتی ہے، اس کی ماں سجدے کرتی رہتی ہے اور بیٹی ماں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے۔ تو بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے ہمارے اولیاء اللہ گزرے، ان کے ماں باپ بہت نیک تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سلطان الہند کے لقب سے آپ کو نوازا گیا اور آپ کی برکت سے پوری دنیا نے فیض اٹھایا۔ ہندوستان میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سے عجیب اور غریب اور انقلابی کام لیا۔ آج جب حضرت کا تذکرہ آتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے تو ہمارا دل محبت سے بھر جایا کرتا ہے۔ سبزی والوں کے پاس، لوہا لوہے والوں کے پاس، کپڑا کپڑے والوں کے پاس، تو اللہ والوں کے پاس۔ کبھی ہم نے سوچا کہ خواجہ صاحب کیسے بنے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام کیسے دیا؟ ایک انگریز ہندوستان آیا تھا، وہ پورا انڈیا گھوما اور ہندوستان گھومنے کے بعد دوبارہ انگریز گیا۔ اس کو لوگوں نے پوچھا کہ تو نے ہندوستان میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں ہندوستان میں بہت سی جگہ گیا نا، میں نے ایسی تو کوئی خاص بات نہیں دیکھی، لیکن اجمیر شریف جانا ہوا تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص تو قبر میں سویا ہوا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا اونچا مقام۔ تو یہ خواجہ صاحب کیسے بنے؟ فرمایا کہ ان کی ماں، ان کی امی وہ بہت نیک تھی، بہت دیندار تھی، بہت بڑی اللہ والی تھی، عاشق رسول تھی۔ خواجہ صاحب نے جب بنگال کا سفر کیا نا، بنگال کا، اچھا ایک بات یاد رکھنا، خواجہ صاحب جو ہندوستان آئے نا وہ دنیا کے کام کے لیے نہیں آئے، پیسوں کے لیے نہیں آئے، چیزوں کے لیے نہیں آئے۔ خواجہ صاحب ہندوستان میں اس لیے آئے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سب لوگ عاشق رسول ہو جائیں، سب لوگ درود شریف پڑھنے والے ہو جائیں۔ یہ آپ کا درد تھا کہ سب کی توحید مضبوط ہو جائے۔ خواجہ صاحب اللہ سے لینے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ کو منانے والے، جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے۔ آپ کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی، رونے میں گزرتی تھی، درود شریف کا بڑا اہتمام تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دیوانے تھے۔ یاد رکھنا، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں نا، خواجہ صاحب ہو یا پیران پیر ہو یا بایزید بستامی ہو یا جنید بغدادی ہو یا فضیل بن عیاض ہو یا بشر حافی ہو یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو یا حضرت بابا فرید الدین عطار ہو یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہو یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو یا خواجہ دانا صاحب ہو یا عثمان ہارونی ہو یا حسن بصری ہو یا حضرت جی مولانا الیاس صاحب ہو، یہ جتنے بھی اللہ والے دنیا سے گزرے ہیں نا، یہ سب ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے تھے، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے تھے۔ یوں فرمایا ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے، یہ بھی اللہ کے
محبوب، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ یوں فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے اور وہ بھی اللہ والے تھے، نیک تھے، آ کر کے کہا کہ حضرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس رب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ حضرت نے فرمایا ایک کام کر لو، مدینے والے کو راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو۔ مدینہ منورہ کا نام آتا ہے اور ہمارا دل محبتوں سے بھر جایا کرتا ہے۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہو۔ شاعر نے کہا یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ مدینہ منورہ کے صبح کی کیا بات کرتے ہو، وہاں کے شام کی کیا بات کرتے ہو۔ ایک مومن کے سامنے تو مدینہ منورہ کا نام آتا ہے اور اس کا دل محبتوں سے بھر جایا کرتا ہے۔ ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ۔ دنیا میں بہت سی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن ایک ایئرپورٹ ایسا بھی ہے کہ جب وہاں اترتے ہیں نا تو لکھا ہوتا ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ اکبر، یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں شہر ہے۔ مدینہ کے بارے میں فرمایا، مدینہ منورہ کے بارے میں یہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ کتنی مبارک جگہ، کتنی بابرکت جگہ، عرش کے نیچے ادب کی سب سے بہترین جگہ اور بڑی ادب کی جگہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بایزید بستامی اور جنید بغدادی کا بھی سانس رکتا ہے کہ یہاں ادب کے خلاف کوئی چیز نہ ہو جائے۔ شاعر نے عجیب بات کہی، مدینہ منورہ کا سفر ہو، فرمایا نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق
اے مدینہ منورہ جانے والوں، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کانٹا بھی پھول ہے۔ کتنے اللہ والے جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ آنے سے پہلے اپنے جوتے اتار دیتے ہیں، اپنی چپل اتار لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ منورہ کی بار بار کی حاضری نصیب فرماوے۔ مدینہ منورہ جانا ہو تو کیا کریں؟ فرمایا کہ 5 وقت کی فرض نماز پابندی سے پڑھیں اور اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ پابندی سے فرض نماز پڑھیں اور اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں، اور اپنے پاس ایک گلہ بنائیں، اپنی طلب اللہ کو بتائیں اور وہ پیسے اس میں رکھیں، کبھی 50 روپے، کبھی 100 روپے، کبھی 10 روپے۔ پیارے اللہ، پوری فیملی کے ساتھ مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، آقا کے شہر کی یاد آتی ہے، آقا کے پاس جانے کو دل کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ منورہ کا سفر عجیب اور غریب سفر، نورانی سفر۔ ہم لوگ مدینہ منورہ کے سفر میں ایک مرتبہ ہم لوگ رات میں پہنچے اور 3 بجے کے قریب فلائٹ جب اوپر اڑ رہا تھا، اعلان ہوا سونے والے اڑ جاؤ، سونے والے اڑ جاؤ، تمہارا جو تمناؤں کا شہر ہے، مسلمانوں کی جو دلوں کی دھڑکن ہے، جو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شہر آ چکا ہے، وہ شہر آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، 1 منٹ پہلے سب سوئے ہوئے ہیں اور 1 منٹ کے بعد سب کی آنکھیں کھڑکی سے باہر ہے، وہ باری سے۔ اللہ اکبر۔ سب باہر دیکھ رہے ہیں، ایک دم سے سب اٹھ گئے، کسی کو کہنا نہیں پڑا، ہر ایک کی زبان پہ درود شریف جاری ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کا وقت ہو، فضاؤں میں فلائٹ اڑ رہا ہو اور مدینہ منورہ کی فضا ہو اور ہر ایک کی زبان پہ درود پاک ہو، اور ایک وقت وہ آیا کہ اوپر سے جو گنبد خضرا کا نظارہ نظر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گنبد خضرا جو دیکھو گے تو زمانہ بھول جاؤ گے، گنبد خضرا جو دیکھو گے تو زمانہ بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ منورہ میں تو جنت کا ٹکڑا بھی ہے۔ شاعر نے عجیب بات کہی، مدینے میں جنت ہے، جنت میں مدینہ نہیں، کہ مدینہ منورہ میں تو آپ کو حضور کا شہر بھی ملے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری بھی ہوگی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک بزرگ نے کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ہمیں ان کے بیان سننے چاہیے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، کیا عشق رسول تھا اور کتنی محبت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی عمر 30 سال کی نہیں تھی، اس وقت آپ کو 100 مرتبہ سے زیادہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کی برکت سے ہم تمام کو اور پوری بستی والے کو اللہ بہت جلدی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت نے بہت عجیب بات بتائی، ہم میں سے ہر کوئی آدمی خواب میں ہمارے نبی کو دیکھنا چاہتا ہے، ہر ایک کے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آقا کی محبت نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یوں فرمایا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی
تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنتوں پر چلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا درود شریف تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سنتوں پر چلنا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا، یہ تجربہ کار آدمی کہہ رہے ہیں، بار بار زیارت کرنے والے شخص کہہ رہے ہیں کہ دو کام اور کرنے پڑیں گے تب آپ کو زیارت ہوگی۔ نمبر ایک، نظر صاف ہو، نظر صاف ہو، بد نظری نہ ہو رہی ہو، انسان نامحرموں کو نہ دیکھ رہا ہو، نظر کی حفاظت کر رہا ہو اور گناہوں سے بچ رہا ہو، موبائل میں غلط نہیں دیکھ رہا ہو، اس کی تنہائی، اس کا دل اور اس کا موبائل پاک صاف ہو۔ جب آنکھیں گندی ہو تو ایسی گندی میلی اور بد نظری والی آنکھوں سے مجھے یہ تو بتاؤ آقا کی زیارت کیسے ہوگی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ نظر صاف ہو، نمبر دو اس کے بدن، کپڑے اور دل بھی صاف ہو۔ ایسا نہیں کہ بدن پر کپڑوں پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی صاف ہو، تب اس کو انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو ایک شخص آئے، یہاں سے بات چلی تھی، ایک شخص، ایک بزرگ ایک اور بزرگ کے پاس آئے، کہا حضرت اللہ کو راضی کرنا ہو تو کیا کریں؟ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بہت آسان ہے، مدینے والے کو راضی کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بات بھی ٹھیک ہے، مدینے والے کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ تو بتاؤ کہ مدینے والے کو کیسے راضی کریں؟ میرا یہ سوال ہے، اور حضرت یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مدینے والے کو میں کیسے راضی کروں؟ فرمایا کہ درود شریف آپ جو پڑھتے ہو نا اس کی مقدار بڑھا دو، درود پاک زیادہ پڑھو، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے۔ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ درود پاک زیادہ پڑھو۔ نمبر دو، سنتوں پر عمل کرو، جو سنتیں معلوم ہے نا اس پر عمل کرو، اور جو سنتیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ 24 گھنٹے کی سنتوں کو یاد رکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا سونا کیسا تھا وہ معلوم کرو، صبح کو اٹھنا کیسا تھا وہ معلوم کرو، آپ صبح اٹھ کر کیا کرتے تھے وہ معلوم کرو، آپ سر میں تیل کیسے لگاتے تھے وہ معلوم کرو، آپ وضو کیسے فرماتے تھے وہ معلوم کرو، آپ غسل کیسے کرتے تھے وہ معلوم کرو، آپ کا چلنا کیسا تھا وہ معلوم کرو، اوپر چڑھتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، نیچے اترتے ہوئے کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، اور صحابہ آپ کے متعلق کیا باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، حضرت نے فرمایا جو سنتیں معلوم ہونا اس پر تو عمل کرو، اور جو سنتیں معلوم نہ ہو اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ روزانہ 2 3 4 نئی سنتیں سیکھو تو سال میں 1000 سنتیں ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر پانی تو سارے ہی پیتے ہیں، اس کو سنت کے مطابق پیو، پانی کو سنت کے مطابق پیو۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ نمبر 1 سیدھے ہاتھ سے پینا، نمبر 2 دیکھ کر کے پینا، نمبر 3 بیٹھ کر کے پینا، نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کے پینا، نمبر 5 3 گھٹ میں پینا، نمبر 6 3 سانس میں پینا، نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ ایک بندہ پانی پی رہا ہے اور اس کو 600 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو سنتوں پر عمل کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ خواجہ صاحب، پیران پیر بایزید بستامی وغیرہ نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نیت کرتا ہوں درود پاک بھی زیادہ پڑھوں گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلوں گا۔
1 مہینے کے بعد دوبارہ آئے اور آ کر کے کہا حضرت اب اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ پہلے کہہ رہے اللہ ناراض ہو گیا 1 مہینے پہلے، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، آپ کو پتا کیسے چلتا ہے؟ تو کہا حضرت پہلے عبادت میں دھیان نہیں لگ رہا تھا، اب عبادت میں دھیان لگنے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے۔ کہا حضرت ایک دلیل بہت بڑی ہے میرے پاس، وہ کون سی ہے؟ کہا آپ نے مجھے نصیحت کی نا مدینے والے کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے گا، درود شریف زیادہ پڑھو، سنتوں پر چلو، تو میں آپ کے پاس سے جانے کے بعد درود شریف میں اضافہ کر دیا، سنتوں پر چلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن پہلے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آقا نے ارشاد فرمایا جا اب اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ دلیل بہت اونچی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کی ماں کتنی نیک تھی، کیسی نیک تھی، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کی امی فرماتی ہے کہ بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ خواجہ صاحب ایسے خواجہ صاحب نہیں بنے، ان کی امی نیک تھی، پھلدار درخت تھا، پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں، کانٹے والے درخت پر تو کانٹے ہی آتے ہیں۔ ماں باپ نیک ہو تو اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ جب ابو حضرت علی ہو شیر خدا ہو، کیا کہنے حضرت علی کے، ایک موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ شوہر حضرت علی ہے، بیوی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ کیا کہنے اہل بیت کے، کیا کہنے ان کے مقام کے، کیا کہنے ان کی عظمتوں کے۔ آقا نے ارشاد فرمایا وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب ابو حضرت علی ہو اور ماں حضرت فاطمہ ہو تو اولاد ہوتی ہے، جب میاں بیوی ایسے نیک ہو پھر اولاد کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا والحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ حالانکہ گھر چھوٹا ہے، مکان چھوٹا ہے، پیسے اتنے نہیں ہیں اور گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کبھی کبھار 3 دن تک کھانے کو ایک لقمہ نہیں مل رہا ہے، لیکن گھر میں دینداری ہے، گھر میں نیکوکاری ہے، گھر میں گناہ کے کام نہیں ہو رہے ہیں، پورے گھر والے سنتوں پر چل رہے ہیں، یہ پورا گھرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ اللہ نے کتنے اونچے مقام سے نوازا۔ میرے عزیزوں آج کی مجلس کا سارا خلاصہ یہ ہے، سارا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ نیک ہو جائیں، ماں باپ دیندار ہو جائیں۔ میں نے پہلے ہی کہا زمین اچھی ہو پانی اچھا نہ ہو فصل خراب ہو جاتی ہے، گھر اچھا ہو گھر میں دینداری نہ ہو تو نسلیں خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دو، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ میرے عزیزوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، جہاں سے بھی گزرتے تھے نا لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اللہ کی طرف آ جاتے تھے، لوگوں کو ایمان سمجھ میں آ جاتا تھا، حق بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ایک موقع پر بہت خوش ہو رہے تھے کہ جہاں سے گزرتا ہوں لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کو پہچان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو حضرت بہت خوش ہو رہے تھے۔
سارے واقعے کا خلاصہ سناؤں. ان کی امی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بیٹا فرید الدین تو بہت خوش نظر آتا ہے, تو ساری داستان سنائی. امی جہاں سے گزرتا ہوں تو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, مجھے دیکھ کے یوں کہتے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچا انسان ہے, یہ جس مذہب کو فالو کرتا ہے وہ بھی سچا مذہب ہے, لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. ان کی امی نے کہا کہ بیٹا فرید الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں, تیری ماں کا کمال ہے. تو کہنے لگے امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا فرید الدین تیری ماں 3 کام کرتی تھی. نمبر 1, تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, یہ پہلا کام کیا. نمبر 2 کہ بیٹا فرید الدین جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا نا, دوسری بات یہ ارشاد فرمائی بیٹا فرید الدین جب سے تو میرے پیٹ میں تھا نا, اس وقت سے لے کر آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا, کبیرہ گناہ نہیں کیا. ایسی پاک دامنی والی, پاک صاف, گناہوں سے بچنے والی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی, صرف زبانی بات نہیں عملی نمازوں کا اہتمام, قرآن کریم کی تلاوت اور اولاد کی تربیت. بیٹا تیری ماں نے جب سے تو میرے پیٹ میں تھا اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا. تیسرا جملہ عجیب ارشاد فرمایا, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا فرمایا بیٹا فرید الدین جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا نا, اس وقت سے تیری ماں تہجد کی پابند ہے, صرف 5 وقت کی نماز کی نہیں, اس وقت سے تیری ماں تہجد کی پابند ہے, اور آج تک تیری ماں تہجد پڑھ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے بیٹا جب سے تو دنیا میں آیا نا تو تہجد میں نے تیرے لیے دعا شروع کر دی. تہجد تو پہلے سے پڑھ رہی ہوں, جیسی تیری آمد ہوئی تو میں نے تیرے لیے دعا شروع کر دی. امی کیا دعا کی؟ میں نے دعا کی پیارے اللہ میرے فرید الدین کو ایسا بنا دے کہ یہ جہاں سے گزرے وہاں والوں کو ایمان سمجھ میں آ جاوے, اور جو اسے دیکھ لے وہ کلمہ پڑھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں, بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں, حضرت ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا. آپ یقین مانو اللہ والے بچے کے لیے دعا نہیں کرتے, ماں باپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں. کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں, بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. حضرت ماں باپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو نیک بنا دے, دیندار بنا دے. او میرے عزیزو احمد آباد والو, اے یاد رکھنا ایک دن آئے گا میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا. یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہے سب سنساری. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے. میرے عزیزو ایک دن آئے گا میں اور آپ چلے جائیں گے. آج 150 سال پہلے والا احمد آباد میں کوئی نہیں, 200 سال پہلے والا کوئی نہیں, 300 سال پہلے والا کوئی نہیں. سب کہاں چلے گئے؟ فرمایا کہ چلے گئے قبروں میں چلے گئے. یہ ون وے ہے دنیا, یہاں سے انسان جاتا ہی ہے, ریٹرن آتا نہیں ہے. اور دنیا کی ساری ڈگریاں آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے. حافظ کی ڈگری, عالم کی ڈگری, قاری کی ڈگری, مفتی کی ڈگری, آنکھ بند ہونے کے بعد تو اس کی ابتدا ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. بچوں آپ لوگ جب اسکول جاتے ہو تو دفتر بیگ کہاں بھراتے ہو؟ پیچھے. ان بچوں کو بھی پتا ہے کہ بیگ پیچھے پڑھائی جائے گی. کیوں کہ یہ پڑھائی پیچھے رہ جانے والی ہے, یہیں رہ جانے والی ہے, قبر میں ساتھ آنے والی نہیں ہے. اس لیے بیگ ہمیشہ پیچھے بھرائی جائے گی. بچوں آپ لوگ جب مدرسے میں آتے ہو تو سپارہ قرآن کہاں لے کر آتے ہو؟ سینے میں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ پڑھائی آخرت میں ساتھ جانے والی ہے. آج تو میرا دل بڑا ہو گیا, میں خوش ہو گیا. اتنے سب بچوں کا ختم قرآن ہو رہا ہے. بستی والوں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی بستی میں مکتب چل رہا ہے, مدرسہ چل رہا ہے. ارے میرے عزیزو آپ کو تو پتا نہیں ہے اس بستی پر کتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہوگی جب یہاں قرآن پڑھا جاتا ہوگا. یہ معصوم
मासूम बच्चे कुरान पढ़ते होंगे, कलीमा पढ़ते होंगे, जिक्र करते होंगे, अल्लाह को याद करते होंगे, अल्लाह की रहमतें छम छम इन पर बरसती होगी। और याद रखना, एक बुजुर्ग के लिए एसी चालू करे ना और 5 लोग उनके साथ आए ना, तो सिर्फ हजरत को ठंडी नहीं लगती है, वो 5 लोगों को भी एसी की ठंडक पहुंचती है। जब अल्लाह की रहमत छम छम इन बच्चों पर बरसेगी तो बस्ती वाले भी इससे महरूम नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मदारिस की बहुत अहमियत है। बाज़े जगहों पे कपड़े तैयार होते हैं, बाज़े जगहों पे चश्मे तैयार होते हैं, बाज़े जगहों पर फ्रेम तैयार होती है, बाज़े जगहों पर मोबाइल बनते हैं। ये मदारिस वो जगह है यहाँ इंसान को इंसान बनाया जाता है। यहाँ हाफिज बनते, आलिम बनते, कारी बनते, मुफ्ती बनते, उर्दू सीखते हैं। इस्लाम का एक बड़ा खजाना उर्दू में है। यहाँ कुरान करीम को पढ़ाया जाता है, कुरान करीम को सिखाया जाता है। यूं फरमाया कि कुरान करीम ये अल्लाह की किताब है। कुरान करीम पढ़ने वाले से अल्लाह तबारक व ताला बड़ी मोहब्बत रखते हैं। यूं फरमाया कि कुरान करीम से दोस्ती करो, ये हमारा सच्चा दोस्त है। ये हमें दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा। कुरान करीम हमारा ऐसा सच्चा दोस्त है जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत तक के पहुंचा करके रहेगा। कुरान वाले अल्लाह के खास लोग हैं। अल्लाह ताला जिन्हें अपना बनाना चाहते हैं उन्हें कुरान करीम से जोड़ देते हैं। ए मोमिन, तेरे हाथ में हो कुरान और तू हो परेशान। कुरान है हमारे पास तो पूरा खजाना है। ये अल्लाह की किताब है। ओ मेरे अजीजों, मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी ना, जब कोई पढ़ता था ना और मैं उसको देखता था ना तो मेरा दिल बड़ा हो जाता था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कुरान अल्लाह की किताब है। जब कोई पढ़ता होगा तो अल्लाह कितने खुश हो जाते होंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अभी एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। कुछ वक्त पहले। उनकी बेटी बहुत रोने लगी। अब्बू की बहुत प्यारी थी, बहुत लाड़की थी, बड़ी मोहब्बत थी, रोने लगी। हजरत ने फरमाया, बेटी मत रो, मैं आखिरत की तैयारी करके जा रहा हूं। बड़ों के पास अच्छी तरह जाते, बड़ा गिफ्ट लेके जाते। तो जो सब बड़ों का बड़ा है ना, सब बड़ों से बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है। बच्ची, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूं ना, अल्लाह को राजी करके जा रहा हूं, आखिरत की तैयारी करके जा रहा हूं। अब्बू क्या करके जा रहे हैं? कहा, बेटी अल्लाह का शुक्र है इस घर में तेरे बाप ने 4000 कुरान पढ़ा। इस घर में तेरे बाप ने 4000 कुरान पढ़ा। मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। हजरत शेख के खलीफा थे, हजरत मौलाना इस्माइल साहब बदात रहमतुल्लाह अलैह। 4-5 साल पहले इंतकाल हुआ। 42 साल तक, 42 साल तक, 42 ईयर्स तक रोजाना एक कुरान पढ़ा। रोजाना एक कुरान पढ़ा। देहरादून में एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। आखिरी 15 साल में 5000 कुरान पढ़ा। मैं उनसे मिलके आया 5 साल पहले, उनसे मुलाकात करके आया। अभी अभी इंतकाल हुआ तो उनके बेटे से मिला। मैंने कहा, अब्बू ने कितने कुरान पढ़े? कहा, 5000 कुरान पढ़ा। सूरत में हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे सुनाया कि मौलाना आज से 9-10 महीने पहले, अभी का तो नहीं पता, मेरे अब्बू बहुत कुरान पढ़ते, बहुत कुरान पढ़ते। तहज्जुद से उठ के पढ़ना शुरू करते तो सुबह में 8 साढ़े 8 बजे तक कुरान करीम पढ़ते हैं और असर से ईशा मस्जिद में बैठते हैं। याद रखना, जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो ना, उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो ना, उसको बुरे दिन लाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उसके बुरे दिन चल ही रहे हैं। लोग कहते हैं कि पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। अल्लाह वाले कहते हैं
اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت؟ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو، اور کیا کہنے اللہ کی شان کے اور اس کی عظمت کے اور اس کی قدرت کے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، خالق، مالک، پالنہار، شہنشاہ اور بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ او میرے عزیزو، جب کوئی اچھی چیز بنانی ہو نا تو مٹیریل اچھا چاہیے، اچھی چائے بنانی ہو تو چائے پتی اچھی چاہیے۔ اللہ کو حضرت انسان کو بنانا ہے اور مٹیریل میں ایک ناپاک قطرہ استعمال کر رہے ہیں، ایک ناپاک قطرہ، اور اس میں سے پورا حضرت انسان کو تیار کرتے ہیں اور اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ اندھیروں میں تو ایک چائے بھی نہیں بنتی، اور اللہ اندھیروں میں، ماں کی اندھیری کوٹھڑی میں، کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہمارے ہاتھ بنائے، پیر بنائے، آنکھ بنائے، ناک بنائی، زبان بنائے، دل دماغ بنائے۔ یہ سب کہاں بنایا؟ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں۔ اور میرے عزیزو، ایک دنیا والوں کی طاقت ہے اور ایک میرے اللہ کی طاقت ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، مولانا، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور ساری دنیا کے پڑھے لکھے سب مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک کیڑی نہیں بنا سکتے، ایک مکوڑا نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا والوں کی طاقت ہے، چونکہ یہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ اور ایک میرے رب کی طاقت ہے، وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہم تمام کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بنا۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں۔ جو اللہ سینگ کے دانوں کو ترتیب سے رکھنا جانتا ہے، وہ اللہ میری اور آپ کی زندگی بھی ترتیب والی بنانا جانتا ہے۔ ولیوں کا رب کون؟ اللہ۔ نبیوں کا رب کون؟ کہ اللہ۔ فرشتوں کا رب کون؟ تو کہ اللہ۔ سب ہمارا رب کون؟ فرمایا کہ اللہ۔ کام بنانے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ حاجت روا کون؟ فرمایا اللہ۔ مشکل کشا کون؟ فرمایا اللہ۔ کس سے مانگا جائے گا؟ اللہ سے۔ سجدہ کس کو کیا جائے گا؟ ایک اللہ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ بڑی عظمت والے۔ میرے عزیزو، دودھ کو دیکھ کے ملائی کا اور ملائی کو دیکھ کے گھی کا پتہ چلتا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چلتا ہے۔ انگلینڈ جانا ہو تو کیا چاہیے؟ پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے۔ جنت میں جانا ہو تو کیا چاہیے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویزا چاہیے، تو اللہ راضی ہو جائیں گے، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک بات سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پورا مجمع دور دراز سے جو سن رہے ہیں، وہ ہمارے پیارے بھائی حضرات سب لوگ اور ہماری مائیں بہنیں اور مدرسے کے پھول جیسے بچے، ہم لوگ سب سنیں اور اپنے بارے میں طے کریں، دیکھیں اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر میں گیا نا، تو اس جگہ وہ جاتے رہتے تھے۔ ایک چچا تھے نا، وہ نشہ بہت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے نشے سے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ یوں فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے۔ لوگ نشہ کیوں کرتے؟ سکون کے لیے، حالانکہ نشے میں سکون ہے نہیں، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، بلکتے رہو گے، کبھی بھی سکون ملے گا نہیں۔ سکون اللہ کی یاد میں۔ تو وہ نشہ کرتے، گھر پہ آتے، ٹی وی دیکھتے رہتے۔ جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہونا، اس گھر پہ خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے۔ جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جس گھر میں ٹی وی ہو، اس گھر
قبر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ وہاں بے حیائی ہوتی ہے، میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بے برکتیں ہوتی ہیں اور دینداری بڑی کم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ چچا کیا کرتے؟ گھر جاتے، کبھی بیوی کو ستاتے، کبھی بچوں کو ستاتے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی صاف ستھری ہو، ہماری طرف سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ہماری بیوی ہم سے خوش ہو، ہمارے بچے ہم سے خوش ہو۔ یوں فرمایا بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ بیوی کی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ارے اپنے آدھار کارڈ میں سے اپنے نام کے آگے سے کوئی اپنے ابو کا نام نکالتا ہے کیا؟ کوئی نہیں نکالتا۔ ایک بیوی ہے 18 سال تک ابو کا نام لکھا ہوا ہے اور نکاح کرتی ہے، ابو کا نام ہٹا کر کے شوہر کا نام لگا دیتی ہے۔ فرمایا کہ ہم غصے سے بچیں، گھر غصے سے نہیں بنتے، گھر اخلاق سے آباد ہوتے ہیں، محبتوں سے آباد ہوتے ہیں۔ گھر آئیں، موبائل کو سوئچ آف کریں، اپنی فیملی کو وقت دیں، ایک اچھی اور بہترین زندگی گزاریں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اور عورتیں بھی یاد رکھیں، یوں فرمایا جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ آپ کہیں گے سالانہ جلسے میں میاں بیوی کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے عزیزوں، میاں بیوی میں محبت ہوگی نا تب بچے کی تربیت کریں گے نا، تب نسلیں اچھی پروان چڑھے گی نا۔ جب میاں بیوی ہی لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے عیب دیکھتے رہیں گے تو بچوں کی تربیت کب ہوگی؟ اس لیے بڑا شیطان اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے آج کیا کام کیا؟ چوری کروائی، شاباش۔ آج کیا کام کیا؟ کسی کی نماز چھڑوائی، شاباش۔ ایک شیطان آ کے کہتا ہے سر میں نے ہے نا ایک میاں بیوی محبت سے رہتے تھے نا، ان کے اندر جھگڑا کروا دیا۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے کہ سب سے بڑا کام تو نے کیا۔ دیکھو شیطان سب سے زیادہ خوش کہاں ہو رہا ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی پہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے ہم کو نیکی کرتے ہوئے دیکھے، آج ابو نیوز میں، کرکٹ میں، ماں سیریل میں، تو بچے کارٹون میں۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے۔ ہمارے بچے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں، ہمارے بچے ہمیں گھر میں سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھیں، ہمارے بچے ہمیں گھر میں درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھیں، ہمارے بچے گھر میں ہمیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ دیکھیں میرا ابو اسلامی لباس میں ہے، میرا امی جو ہے نا پردے میں ہے، میرا ابو اسلامی وردی میں ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ ارے پولیس والے اپنی وردی میں ہوتے، ملٹری والے اپنی وردی میں ہوتے، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں ہوتے، اسکول کے بچے اسکول کے یونیفارم میں ہوتے، تب تو پتا چلتا ہے یہ پولیس والے، یہ ملٹری والے، یہ اسکول والے، یہ پیٹرول پمپ والے۔ فرمایا کہ مسلمان بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی وردی میں ہو تاکہ پتا چلے یہ مسلمان ہے، یہ عاشق رسول ہے، انہیں اسلام سے محبت ہے، انہیں پتا ہے اسلام سچا مذہب ہے، ہمارے نبی بالکل سچے ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے۔ او میرے عزیزو، جب ہم اسلامی وردی میں آئیں گے نا، اللہ تعالی ہمیں کئی گناہوں سے بچا لیں گے۔ اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو آؤ اللہ کی طرف، اللہ بہت قریب ہے۔ وہ جو ایک بات سنانے والا تھا وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ میرے دوست کہنے لگا کہ چچا جو مجھے دکھتے تھے نا 4.5 مہینے تک چچا نظر نہیں آئے۔ 4.5 مہینے کے بعد چچا کو دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، چچا کے سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، اسلامی لباس، اور ماشاءاللہ مولانا جیسے لگ رہے ہیں۔ تو میرے دوست نے کہا چچا میں نے تو آپ کو کیا دیکھا تھا، آپ مسجد میں تو آتے نہیں تھے۔ چچا پہلے مسجد میں نہیں آتے تھے، بالکل قریب میں مسجد تھی، آپ مسجد میں آتے نہیں تھے، اور آپ کا تو ایک عجیب لباس تھا، کوئی دیکھ کے پتہ بھی نہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر ایک نور ہے، سکون کے آثار ہے۔
تو چچا میں معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ کی لائف کیسے چینج ہوئی؟ تو کہا کہ ہاں بیٹا تجھے میں کیا بتاؤں، یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا انشاءاللہ زندگی گزارنے کا مزہ بھی آ جائے گا، اور ابھی ہم سب کو پتا چل جائے گا اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ چچا نے کہا ایک بزرگ کا بیان تھا، وہ بیان میں گیا نا تو اللہ والے نے بیان میں ایک بات بتائی، حالانکہ بیان میں نہیں گیا تھا، آدھا بیان ختم ہو گیا نا تب گیا تھا، لوگوں سے ملیں گے بیٹھیں گے بات چیت کریں گے اس لیے گیا تھا۔ تو وہ بزرگ نے یوں کہا کہ اللہ تعالی جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو روٹی بوٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے۔ یہ تو اللہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، اللہ سب کو دیتے ہیں، دنیا کی نعمت سب کو دیتے ہیں، پانی سب کو دیتے ہیں، کھانا سب کو دیتے ہیں، پیسہ سب کو دیتے ہیں، کوئی عام نعمت ہوتی ہے کوئی خاص نعمت ہوتی ہے، ایمان سب کو نہیں دیتے، کسی کسی کو دیتے ہیں، نماز کی توفیق سب کو نہیں ملتی، کسی کسی کو ملتی ہے، وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا بیان میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو روٹی بوٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے، سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اگر فجر کی نمازیں جا رہی ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ یار میرے پاس پیسہ بہت تھا، میری 2-3 دکانیں تھی اور میرا پیسہ خوب آتا تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ آج میری آنکھیں کھلی، یار یہ مولانا تو کیا کہہ رہے ہیں۔ فوراً بیان کے بعد مولانا جہاں رکے تھے نا وہاں گئے، تو مولانا آپ نے کیا بول دیا یار بیان میں؟ تو بولے کیا بولا؟ آپ نے کہا نا وہ اللہ ناراض ہو، وہ کیا بولا؟ مولانا نے کہا وہ صحیح بولا میں نے، لیکن آپ نے کیا بولا؟ بولے اللہ ناراض ہو تو روٹی بوٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے، سجدے کی توفیق چھین لیتے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق ہے؟ فرمایا ہاں کہ نماز کا فرق ہے، مومن نماز پڑھتا ہے کافر نماز نہیں پڑھتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پیارے نبی کے زمانے میں نماز کا ایسا ماحول تھا کہ منافق بھی نماز چھوڑتے ہوئے ڈرتا تھا۔ عشاء میں بھی مسجد میں، فجر میں بھی مسجد میں، سب کو پتا چل جائے گا۔ اور کوئی اگر گھر میں نماز پڑھتا، گھر میں نماز نہ پڑھتا نہیں، جمعہ کی بات نہیں، اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ امت پر بہت شفیق ہے، لیکن وہ گھر میں نماز پڑھنے والے پر اتنا غصہ اتنا غصہ اتنا غصہ، یوں فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دو کہ یہ گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نماز اتنی بڑی چیز ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا ایک کام نہیں کرتے 3 کام کرتے ہیں، یہ سمجھ لینا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو روٹی بوٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ کہا جی حضرت ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے۔ رمضان میں پڑھ لے گا وہ رمضان کی نسبت سے، رمضان گیا تو اب قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ نیوز بھی پڑھے گا، اخبار بھی پڑھے گا، کسٹمر سے بات بھی کرے گا، مزے سے چائے بھی پیے گا، موبائل بھی دیکھے گا، اور واٹس ایپ پہ اچھی اچھی باتیں بھی پڑھے گا۔ یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور میرے عزیز قرآن بالکل اللہ کی سچی پکی کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے والے سے اللہ پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ ناراض ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو دنیا میں ایسا پھانس دیتے ہیں کہ اس کو آخرت کی تیاری کرنے کا، دین کا کام کرنے کا اس کا دل ہی نہیں کرتا ہے، اور وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ وہ چچا میرے دوست کو کہنے لگے کہ میں نے حضرت کو کہا حضرت جزاکم اللہ میرے لیے دعا کرنا، اور نیچے اترے، رونے لگے اور کہنے لگے اللہ پاک آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے پاس پیسہ بہت آتا تھا، میں نشہ کرتا تھا، جھولے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا تھا، کبھی بیوی کو مارتا کبھی بچوں کو مارتا، ایسی میری بری زندگی تھی۔ آج میری آنکھیں کھل گئی، آج بات سمجھ میں آ گئی، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ پاک میں آپ کو سوری کہہ دیتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، اللہ
اب میں آج کے بعد ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا, اب میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا, اب میں دین کا کام کروں گا کہ کوئی بھی بستی میں بے نمازی نہ رہے, سب کے گھروں کے اندر اللہ کا دین آ جاوے, دین زندہ ہو جاوے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. ایک چائے پتی بغیر محنت کے نہیں آتی, شکر بغیر محنت کے نہیں آتی, پیسہ بغیر محنت کے نہیں آتا. سب کے اندر دین کیسے بغیر محنت کے آ جائے گا؟ خواجہ صاحب ہندوستان کیوں آئے؟ سب کے اندر دین آوے. پیران پیر نے, محبوب سبحانی, قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی کیوں لگا دی؟ سب کے اندر دین آوے. تو جس چیز کی محنت ہوگی وہ چیز وجود میں آئے گی. ایک اسکول شروع کرو, محنت نہ کرو تو اسکول میں کوئی نہیں آئے گا. ایک دکان ہو لیکن بند ہو, رات کو حساب کرو تو ایک بھی روپیہ ہاتھ نہیں آئے گا. تو محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, قربانیاں دینی پڑے گی, اور ایک ایک کے پاس جانا پڑے گا اور سمجھانا پڑے گا. نماز پڑھو, درود شریف پڑھو, سنتوں پر چلو, اللہ کے دین کی محنت کرو, اپنے گھر میں تعلیم کرو. تو جب اس قسم کے بستیوں میں مذاکرے ہوں گے تو اسلامی لباس آئے گا, چہرے پہ داڑھی آئے گی, ٹوپی آئے گی, اسلام پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا, بچے حافظ عالم بنیں گے. نکاح ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہوگی. اس گھر کی مستورات کو ٹماٹر کا ریٹ پتا ہوگا, پیاز کا ریٹ پتا ہوگا, تیل کے ڈبے کا ریٹ پتا ہوگا, چائے کی پتی کا اور شکر کا ریٹ پتا ہوگا. اگر نہیں پتا ہوگا تو اوابین کا ریٹ پتا نہیں ہوگا, اشراق کا ریٹ پتا نہیں ہوگا, چاش پہ اللہ کیا دے گا وہ نہیں پتا ہوگا. کیوں؟ گھر میں اس کے مذاکرے ہی نہیں, اس کی بات چیت ہی نہیں. تو میرے عزیزو, وہ چچا کہنے لگے میں نے اللہ سے توبہ کر لی. گھر گیا, غسل کیا, اس کے بعد چچا نے تاریخی جملے کہیں, بیٹا 4.5 مہینے ہو گئے, پہلے تو مسجد ہی نہیں جاتا تھا, اب میرا یہ عالم ہے کہ 4.5 مہینے سے ایک بھی اذان میں نے مسجد کے باہر نہیں سنی. اب ساری اذان ہی مسجد میں جا کے سنتا ہوں کہ اذان سے پہلے ہی مجھے مسجد میں پہنچنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے, تو 5 وقت کی نماز کا دل پہ لے لو. پھول ہے گلاب کا, کلی کس کام کی, جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی. میرے عزیزوں, کعبۃ اللہ کا طواف کبھی بھی نہیں رکتا ہے. فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے. نماز کی وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے. تو اے انسان, تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ تو پورا مجمع نیت کرے, انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھیں گے, قرآن کریم کو پڑھیں گے, اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ حافظ عالم بنائیں گے, اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے. انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں, مگر قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے. یاد رکھنا, یہ آنکھ بند ہوگی نا تو یہ ساری دنیا یہیں رہ جائے گی, یہ دولت یہیں رہ جائے گی. میرے اور آپ کے مرن داخلے بن جائیں گے, دستاویزوں پہ سے, پراپرٹیوں پہ سے نام اتر جائیں گے, یہ کپڑے کینچی سے پھاڑ کے اتار دیے جائیں گے, کفن میں جیب نہیں ہوگا, قبر میں الماری نہیں ہوگی, انتقال کے بعد اللہ کی قسم میں اور آپ ایک 25 پیسے کے مالک نہیں ہوں گے. کیا لے کر گئے ہمارے پردادا, ان کے ابا مغل کے بادشاہ کیا لے کر کے گئے؟ میں اور آپ چلے جائیں گے. یہ اللہ امتحان لے رہا ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. کون مجھے راضی کرتا ہے, کون مجھے ناراض کرتا ہے. میرے عزیزو, بستی والو, کچھ درد دل آپ کو سنایا اس امید کے ساتھ کہ ہم لوگ سب مل کر کے انشاءاللہ اس مدرسے کو آباد کریں گے, انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھیجیں گے, انشاءاللہ. بچے یہاں تو سنتیں سیکھیں اور گھر آ کے ٹی وی دیکھیں تو پھر ان کی کیسے تربیت ہوگی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہو, ہماری مائیں بہنیں پردے کا اہتمام کرنے والی ہو, شوہر کی خدمت کرنے والی ہو, اولاد کی تربیت کرنے والی ہو, اور اول وقت نمازیں پڑھنے والی ہو. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اب روزوں کا اہتمام کیا جائے, رمضان میں تراویح وغیرہ پڑھی جائیں. جس کی زندگی ہوتی ہے رمضان جیسی, اس کی موت آتی ہے عید کے جیسی. میری جب میں یہاں آیا نا تو میری ایک چاہت تھی کہ میرے جانے کے بعد اللہ کرے کہ ایسا ماحول بنے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی والی تسبیح ہو اور ہم پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ادھر ادھر کی باتیں کی, کچھ ہاتھ آیا کچھ ہاتھ نہیں. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں.
ہمارے صورت میں ایک مستورات ہے، وہ روز 15,000 پڑھتی ہے۔ کتنا پڑھتی ہے؟ 15۔ کیا پڑھتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قریبی رشتہ دار۔ تعجب کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی زمین پہ کیسے کیسے لوگ ہیں، کتنی ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہم بھی ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 1500 مرتبہ، وہ 15,000 پڑھتی ہے، ہم 1500 پڑھ لیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واٹس ایپ پہ کوئی 2-4 میسج بھیجتا ہے، اس سے تعلق ہو جاتا ہے، تو روزانہ اتنے میسج جائیں گے تو پیارے نبی سے تعلق نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا نا۔ تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا۔ سارے مرد حضرات، مستورات، یہ ہمارے بچے، سب کے ہاتھ میں یہ تسبیح ہو، آپ دیکھنا ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ درود شریف کو ایک تختی سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر و مطہر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، زا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحی آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، تو یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے کے دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے ہی کر دیے ہیں۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مائک میرے سامنے ہے اور میں مائک ایسے پکڑوں نہیں اور میں یوں کہوں کہ مائک نہیں چھوڑوں گا، مائک میں نے پکڑا نہیں ہے، مائک نہیں چھوڑوں گا، مائک نہیں چھوڑوں گا۔ احمد آباد والے کہیں گے مولانا پہلے پکڑو تو صحیح مائک، بعد میں نہ چھوڑنے کی بات کریں۔ احمد آباد والوں پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو تو صحیح، بعد میں کہنا کہ آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑو تو صحیح۔ ہمارے نبی کی کبھی تہجد نہیں جاتی تھی، ہماری فجر کی نماز بستر پہ ہوتی ہے، کیا منہ بتائیں گے حوض کوثر پر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار، خطاکار، سیاہکار، مجرم اور پاپی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پیارے اللہ، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمیں ہر حال میں گناہوں سے بچا لے۔ اللہ آپ کے پاس آنا ہے، قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، آپ سے ملاقات ہونے والی ہے، آپ کے دربار میں صرف نیک اعمال چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے معیار کو چاہے تعلیمی ہو، تربیتی ہو، اخلاقی ہو، اللہ اس کے معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ مدرسہ مسجد بہترین طریقے پر بن جاوے اور یہاں سے بچے حافظ، عالم، قاری، مفتی بنے، اللہ ایسے فیصلے فرما، اس کو بڑے ادارے میں تبدیل فرما، یہاں لوگوں کو دل و جان سے یہاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ اللہ کے نام پہ دینے سے کم نہیں ہوتا، اپنے گھر کے لیے تو ہر کوئی دیتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے کوئی کوئی دیتا ہے۔ اللہ اس مدرسے کو، مسجد کو بہترین بنا دیجئے۔ اللہ یہاں پڑھانے والے استاذ، ان کی بڑی محنت ہے، کوشش ہے، قربانی ہے۔ اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ مدرسے کے استاذ علماء مسلمانوں کے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان استاذ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، نظام چلانے والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں، ان کو سند بھی دی گئی، ان کا اعزاز اور اکرام کیا گیا۔ اللہ یہ بچے حافظ عالم ہو جاویں، اللہ اسے فیصلے فرما، ان کے ماں باپ کو توفیق عطا فرما کہ بچے حافظ ہو جائیں گے تو اللہ ہم کو جنت دے گا، جنتی جوڑا پہنائے گا، جنت میں تاج پہنائے گا۔ اللہ اس دنیا میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں، ابھی ایک ہفتے پہلے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہا 8 بچے ہیں، 8 بیٹے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا مولانا اللہ کا شکر ہے، 8 حافظ قرآن ہیں اور اس میں 6 بچے عالم ہیں۔ سب کو حافظ بنا دیا، 6 کو عالم بنا دیا۔ ہاں مولانا، ان میں سے ہر ایک کی قبر الگ الگ بنے گی، قبر میں جائیں گے تو باپ کو دعا دیں گے کہ ہم اپنے سینے میں قرآن لے کر کے گئے ہیں۔ قرآن والے کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ ان بچوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو توفیق عطا فرما کہ وہ دین کی تعلیم کو اہمیت دے، دنیا کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی اہمیت بھی نصیب فرما۔ اللہ یہ بستی والوں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان سب کو عاشق رسول بنا، بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں بیچارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، ان کے حالات نہیں دیکھے جاتے، ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ جب ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا تو احساس ہوتا ہے اللہ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ میں کوکن کے علاقے میں گیا تھا، 3 بچوں کا ختم قرآن ہوا تھا، آج 20 بچوں کا ہوا نا، 3 بچوں کا ہوا تھا، تو ایک ایک کو بلایا کہ بھئی ان کو انعام دیا جائے، ان کے والی کے ساتھ آئے۔ ایک بچے کو انعام دیا، دوسرے کو انعام دیا، تیسرے نمبر پر ایک چھوٹی سی لڑکی آئی، اس کے نام کا جب اعلان کیا نا، میں اس کو انعام دینے کے لیے گیا نا تو وہ کانپنے لگی، رونے لگی، دھڑ دھڑ اس کے آنکھ میں سے آنسو شروع ہو گئے۔ تو میں خاموش ہو گیا، میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ لڑکی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہ مولانا یہ اس لیے رو رہی ہے کہ آج اس کا قرآن ختم ہوا ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن اس دنیا میں آج نہ اس کے ابو ہے نہ اس کی امی ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں اللہ کو پیارے
پیارے ہو گئے. وہ بچی بہت رونے لگی. اللہ اکبر. وہ منظر دیکھ کر احساس ہوا کہ ماں باپ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. اس دنیا میں بہت سے لوگ حالات میں تکلیف میں ہیں. کتنے ایسے کسی کے ابو چلے گئے, کتنے ایسے کسی کی اماں چلی گئی. آن لائن مجلس چل رہی تھی, رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا. ایک عورت مفتی صاحب کو سوال پوچھتی ہے. مفتی صاحب سوال کا جواب کیا دیتے؟ مفتی صاحب رونے لگے. ہر بات کا جواب نہیں ہوتا نا. وہ مستورات کہنے لگی, مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں, اگر مجھے سحری افطاری میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا. مفتی صاحب رونے لگے. مفتی صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے اللہ, آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. اللہ ہمیں نیک بنا دے. اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے. ہماری توحید کو مضبوط فرما دے. شرک و بدعات سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان میں روزے رکھنے کی, تراویح پڑھنے کی, آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ یہ پوری بستی والوں نے نیت کی ہے, انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرائیں گے, اب اپنے نبی پر درود پڑھیں گے. موبائل ہاتھ میں ہو تو موبائل چلتا ہے, تسبیح ہاتھ میں ہو تو اللہ کا ذکر چلتا ہے. رب کریم یہ مسجد مدرسے کا کام شروع ہونے والا ہے, اپنے خزانے غیب سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے, عافیت سے بنا دے, نظر کرم فرما دے, دینے والے کو بھی جزائے خیر عطا فرما, اور اس مدرسے کو بننے کے بعد اس کو آباد بھی فرما دے. اور اللہ یہ بچوں کا جو قرآن ختم ہوا ہے ان کے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرما, ان کے خاندان والوں کو جزائے خیر عطا فرما, اور ان کو اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی بھی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام صحابہ اور تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.